بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور بے حد درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخفی مخلوقات کو پیدا فرما کر دنیا آباد فرمائی۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل تقدیر بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے سخت قسم کے کالے جادو کا قرآن سے علاج۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے گا، کیونکہ اس سے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں گی۔ اگر میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی بھی مسئلے سے دوچار ہے تو وہ حافظ محمد رمضان صابری صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسکرین پر نمبر دے دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب حافظ محمد رمضان صابری صاحب ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔ کالا علم ایک ایسی قسم کا سحر ہے جس میں مختلف قسم کے پتلے شیطانی اشیاء کے بنائے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے منتروں سے ان پر باقاعدہ ریاضت کے ذریعے ان کے اندر سوئیاں وغیرہ چبوئی جاتی ہیں۔ عموماً یہ مقامات دل، دماغ، جگر، گردہ وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر بازو اور ٹانگوں پر سوئیاں چبوئی جاتی ہیں۔ عمل کے لحاظ سے ان کی مختلف تعداد بھی مقرر ہوتی ہے۔ یہ عمل سخت قسم کے جادو سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کوئی ماہر سفلی عمل کا عمل ہی کر پاتا ہے، کیونکہ عمل کی ذرا سی کوتاہی خود اسے ہی لے ڈوبتی ہے۔ اس عمل میں ہندو عاملین کسی دیوی یا دیوتا اور بالخصوص کالی دیوی کے مشابہ پتلوں پر بھی بے جا اور تذلیل بھرے اعمال مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، اور ان پتلوں کی تیاری کے دوران ان دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے ہیں اور دھونی مختلف اشیاء کی دیتے ہیں جس کسی کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے دشمن اور اس کی ماں کا نام اور اس کے کپڑے وغیرہ کی دجی جس میں سے اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح ان پتلوں کو قبرستان یا ویران جگہوں پر دفن کیا جاتا ہے، جس سے مسحور پر طرح طرح کی بیماریاں اور تکالیف وارد ہو جاتی ہیں، اور ایسی تکلیف کی تشخیص کسی طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ انسان کی طبیعت دم بدم خستہ و خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس شیطانی علم کا پتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کی مقررہ میعاد مکمل ہونے کے قریب سامنے آتی ہے۔ ایسے میں ان اعمال کا توڑ بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شہر میں مریض کی حالت اکثر یکدم بگڑ جاتی ہے۔ اس کو بیٹھے بیٹھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کسی زہریلے سانپ یا بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، اور پھر اس کے منہ سے سی سی کی آوازیں نکلتی ہیں اور چہرے پر بے انتہا اذیت نمودار ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی کیفیت میں کسی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ اس تکلیف کے نمودار ہونے اور شدت پکڑنے کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، لیکن جس وقت بھی ایسا ہوتا ہے اس وقت تکلیف اپنی انتہا کے ساتھ نمودار ہوتی ہے کہ رات کو الٹے سیدھے خواب نظر آتے ہیں، کئی قسم کے جن انسانی دماغ کو جکڑ لیتے ہیں، کئی قسم کی تلخیاں انسان کے اندر آتی ہیں، ہر شخص اسے اپنا دشمن نظر آتا ہے، اور جیسے جیسے یہ مرض بڑھتا جاتا ہے اس کے مضرات اپنی شدت سے نمودار ہوتے جاتے ہیں۔ جب اس قسم کے سحر کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تکلیف اپنے نقطہ عروج کی جانب سفر شروع کر دیتی ہے، اور پھر ایسے انسان کو اس قدر مجبور بے بس کر دیتی ہے کہ وہ اس کے علاج سے توبہ کرتے ہوئے اس کو ترک کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کی تکلیف کو مقدر کا کھیل سمجھ کر اس کے علاج سے ہاتھ کھینچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے، اور بالآخر موت فی السحر کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ نام نہاد عاملین ہے۔ اس قسم کے جادو کے لیے یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی ولی اللہ بزرگ اور عامل کامل سے علاج کروائیں، تبھی اس کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا کام نہ صرف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت کے حضور ملتجی دعا بھی رہتے ہیں۔ اس طرح دوا اور دعا دونوں کے ذریعے مکمل شفا یابی حق باری تعالیٰ کی جانب سے مل جاتی ہے۔ اکثر اوقات ایسے علم کے وہ بزرگ اس ساحر کی جانب موڑ دیتے ہیں جس نے سفلی کالا علم کیا ہوتا ہے، تاکہ بحکم ربی وہ خود اس عذاب سے دوچار ہو کر آئندہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو مبتلا مصیبت کرنے سے توبہ کر لے۔ کالے جادو کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کرتے ہوئے اپنا علاج بے حد توجہ اور مکمل صبر و سکون سے کریں یا کروائیں، تاکہ مکمل شفا یابی حاصل ہو سکے۔
اگر کالے جادو کا علاج صحیح طریقہ سے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند یوم کے عمل سے کالے علم سے نجات مل جاتی ہے، اور اگر معالج ان کو 40 یوم تک جاری رکھنے کے لیے تردد کرے اور مریض بھی حوصلہ اور صبر سے کام لے تو کالے علم کے کیا ہوا عمل واپس اسی کی جانب لوٹ جاتا ہے، اور کالے علم کا عمل اپنے ہی عمل کے ہاتھوں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتا ہے، اور اس کا جادو خواہ اس نے کسی پر ہی کیوں نہ کیا ہو، بفضل باری تعالیٰ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی اس کے جادو سے نجات پا جاتے ہیں۔